الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کی گئی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ سے متعلق جو معاملات ہوں اس پر گفتگو کی جائے. یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ رجب المرجب شریف کا شروع ہو چکا اور آج اس کی 10 تاریخ. اسی رجب کے مہینے میں معروف اور مشہور روایت کے مطابق 6 رجب شریف حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ
کی وصال کی تاریخ۔ اگرچہ اس رجب میں کئی اور بزرگان دین کا وصال ہوا اور ان کے آراس منائے جاتے ہیں اور منعقد کیے جاتے ہیں، ان میں سے معروف اور مشہور شخصیت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تاریخ کا ایک اہم باب رجب شریف میں یہ ہے کہ اس رجب شریف کی 27 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج شریف فرمائی۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کا شرف اسی مہینے کی 27 تاریخ کو حاصل ہوا۔ تو ہم ابتدائی طور پر اس رجب المرجب شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کچھ کلام کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اتنی مشہور اور ہمہ جہت ہے کہ ایک جمعے 40 منٹ یا 45 منٹ ان کے لیے مختص کرنا بہت معمولی بات ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، صرف اس غرض سے کہ ان کا احسان عظیم بر صغیر پر اتنا کہ ان کے ایام میں ان کا ذکر نہ کرنا احسان فراموشی کے مترادف ہے۔ ہم اور آپ بر صغیر ہندوستان جو مسلمان دکھائی دیتے ہیں، مسلمان نظر آتے ہیں، یہ سب صدقہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ہماری زندگی میں کوئی ایک گلاس بھر کے پانی بھی ہمیں دے دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے، مختصر سا کوئی ہماری حاجت رفائی کر دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے۔ تو جن کے طفیل ہمارے خاندانوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو اسلام ملا، تذکرہ اگر نہ ہو تو ظاہر ہے احسان فراموشی کے مترادف۔ اس لیے ہم نے اسے بہتر جانا کہ آج حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند گوشے بیان کر دیے جائیں، اور یہ بھی صرف ان کے واقعات اور ان کی سوانح سے حصول برکت کے طور پر۔ یہ بات بنیادی طور پر یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کسی کی شہرت اس کے زندگی کے آخری حصے میں ہو تو بچپن کے جو واقعات ہیں وہ ڈھک جاتے ہیں اور اس میں بڑا تضاد تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ بڑی کسی سوانح نگار کے لیے بہت بڑی مشکل۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے کہا خراسان میں پیدا ہوئے، اور کسی نے کہا نہیں پیدا تو کہیں اور ہوئے، لیکن آپ کے والدین نے خراسان میں ہجرت کی اور وہیں حضرت خواجہ اجمیری اور ان کا خاندان رہنے لگا۔ ہم نے جہاں تک تاریخ اور سوانح پر نگاہ ڈالی تو اس میں ایک روایت کے حق میں بہت زیادہ سوانح نگار ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ آپ کی ولادت 537 ہجری کو ہوئی۔ یہاں تک کافی لوگوں نے اتفاق کیا، اگرچہ اس کے برعکس بھی روایتیں موجود، تو گویا 537 ہجری میں آپ کی ولادت کا مفہوم یہ ہوا کہ پوری 6 ہجری اور 7ویں ہجری کا اوائل دور آپ نے دیکھا، 6 کا پورا اور 7ویں کا آغاز۔ یہ تاریخ کی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں مسلمان اور اہل اسلام بہت زیادہ ایک وبال میں پھنس گئے، جیسا کہ اب ایک وبال میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں نکالے۔ اس وقت تاتاریوں کا بہت بڑا فتنہ تھا، اور اتنی قوت تھی تاتاریوں کی کہ پورے شہر کے شہر مسلمانوں کے رون دیتے، ہزاروں لاکھوں علماء قتل کیے،
لاکھوں کروڑ کتب جو اسلامی تھی وہ انہوں نے ضائع کی یا جلا دی یا دریا برد کر دی۔ یہ ہنگامہ جب خراسان میں پہنچا تو خراسان سے آپ کے والد ماجد ہجرت کر کے مشہور روایت کے مطابق عراق آ گئے، اور ایک روایت کے مطابق عراق میں حضرت کا آخری مسکن جو ہے وہ بغداد شریف رہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت کا کچھ آغاز بغداد شریف سے ہوتا ہے۔ نسب کے اعتبار سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً غیاث الدین رحمت اللہ علیہ سے بیچ کے 12 سلسلوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کی کڑی مل جاتی، اور بعضوں نے یہ شجر نسب 15 نسبتوں سے ملایا، اور بعضوں نے حضرت غیاث الدین رحمت اللہ علیہ سمیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 12 واسطوں سے پہنچایا، یعنی 13 واسطوں سے حضرت علی تک پہنچا، اور 14ویں واسطے سے ظاہر ہے کہ بنی ہاشم سے آپ کا شجر نسب مل جاتا۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین سید، آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بھی سید ہیں، جن کا نام مہنور صاحبہ، یہ بھی سید نجیب الطرفین سید ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، اور آپ ان کی اولاد میں سے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین، اور زین العابدین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے جس میں حضرت موسیٰ رضا اور کاظم رضا اور حضرت امام باقر صادق امام جعفر صادق، اس کڑی سے آپ کا شجر نسب عزیزان گرامی ملتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جب عراق میں قیام کیا تو آپ جانتے ہیں کوئی آدمی اگر اپنے آنکھوں سے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھے، لوگوں کی عزت اور ناموس کو مٹتے ہوئے دیکھے، بڑے بڑے کرو فر کے مالی قتل کر دیے جائیں، بڑے بڑے اکابر مشائخ علماء، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کا جی دنیا سے اچھاٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی اب یہ اتنے بڑے بڑے مارے جا رہے ہیں تو کبھی میری بھی باری آ سکتی، اور یہ کہ دنیا بالکل بے فائدہ چیز ہے، حقیقی تو جو ہے وہ وہی ظاہر ہے کہ آخرت ہی کا گھر ہے، تو اس لیے آدمی کا جی اچاٹ ہو جاتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے لوگوں کی عزت و ناموس کو اس طرح اپنی آنکھوں سے مٹتے ہوئے دیکھا بچپن ہی میں، تو غرض یہ کہ آپ کے والدین اب بغداد آ جاتے۔ بعضوں نے کہا یہ واقعہ نیشاپور کا ہے، لیکن اکثر سوانح نگار کہتے ہیں یہ واقعہ بغداد شریف عراق کا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ایک روایت کے مطابق 11، 12 یا 15 انہی سالوں میں کوئی عمر رہی، آپ کے والد ماجد حضرت غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ بھی وصال کر جاتی۔ اس کم عمری میں جب وصال ہوا تو بغداد شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دینی گھرانہ ہونے کی حیثیت سے بچپن میں تو کچھ لکھ پڑھ لیا، لیکن نقل مکانی جو ہے بہت آدمی کو پریشان کر دیتی ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد میں جی اور دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ اس وقت بغداد میں آپ کی مصروفیت یہ تھی کہ ایک باغ، ایک پنچک کی، روزانہ آپ اسی میں مصروف رہتے۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب لو لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ اعانت اور مدد ملتی۔ اچانک حضرت خواجہ غریب نواز کے باغ میں ایک بزرگ تھے اس زمانے کے بغداد کے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ، بعضوں نے ان کو ابراہیم قلندری لکھا ہے۔ اصل میں قلندر لفظ جو ہے تصوف میں کہیں ہمیں نہیں ملا کہ قلندر کسے کہتے، یعنی اولیاء اور صوفیاء کے جو منصب اور ان کے گویا وہ ہیں، ان میں سے کوئی منصب بھی قلندر نہیں۔ دنیا میں مشہور ہے کہ دنیا کے 2.5 قلندر ہیں، وہ آدھی قلندر رابعہ بصری ہیں، ایک قلندر جو ہیں لال شہباز قلندر ہیں، ایک قلندر حضرت بو علی قلندر ہیں، پانی پت وغیرہ، لیکن لفظ قلندر جو ہے تصوف کی کوئی اصطلاح نہیں۔ البتہ شعراء حضرات نے اس کو استعمال کیا، اقبال نے استعمال کیا، متاخرین نے اس کو استعمال کیا،
اور ہم نے جب اس کے سیاق و سباق کو دیکھا تو ایسا لگا کہ ایک فقیر منش آدمی کو عموماً قلندر کہہ دیا جاتا، اس لیے آپ کا یہ نام مشہور ہے ابراہیم قندوزی۔ یہ ہمیں نہیں ملا کہ قندوزی وجہ تسمیہ کیا ہے، لیکن ان کا نام وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے باغ میں آئے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک بزرگ کو جب آتے ہوئے دیکھا تو اپنے کندھے سے دوشالہ نکال کر ان کے لیے بچھایا۔ بچھانے کے بعد جو بھی آپ کے باغ میں پھل تھے وہ سب لا کر حضرت کی خدمت میں رکھ دی۔ حضرت نے کچھ کھایا، کچھ پھینکا اور جلال میں کھڑے ہو گئے اور اپنی جھولی میں سے کچھ نکالا۔ روایت میں کہ کھلی کا ٹکڑا، ایک روایت میں کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا، وہ نکال کر حضرت خواجہ غریب نواز کو دیا۔ آپ نے ایک فقیر اور ایک اللہ کے بندے کا عطیہ سمجھتے ہوئے اسے تناول فرما لیا۔ اسے کھانا تھا کہ دنیا سے جی اور زیادہ اچاٹ ہو گیا۔ اب اچاٹ ہونے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی پنچکی، اپنا باغ سب کا سب فروخت کر دیا۔ اور اس زمانے میں اگرچہ بغداد اور عراق میں اسلامی مرکز، اور اس زمانے میں حضرت خواجہ غریب نواز نے جو آج کل روسی ریاستیں ہیں یہ بھی بہت بڑا اسلام کا مرکز مانے جاتے تھے۔ سمرقند، بخارا، نیشاپور وغیرہ بڑے بڑے محدثین وہاں گزرے۔ خود امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہیں کے رہنے والے حضرت خواجہ غریب نواز نے تقریباً کم عمری 14-15 اس سال میں آپ نے عراق سے ہجرت کی۔ عراق سے ہجرت کر کے نکل گئے۔ سمرقند، بخارا، تاشقند وغیرہ بڑے بڑے یہاں علماء اور صوفیاء سے آپ نے اقتصاد فیض کیا۔ آپ کی زندگی میں سب سے بڑے عالم کا ہمیں اس زمانے میں پتہ ملتا ہے حضرت حسام الدین رحمت اللہ علیہ سے۔ ان سے آپ نے زیادہ تر تحصیل علم علامہ حسام الدین رحمت اللہ علیہ سے کیا۔ غرض کہ آپ نے تمام بلاد کا سفر کرنے کے بعد حدیث، تفسیر، ان سب میں جب کمال حاصل کر لیا تو ہم نے بارہا کہا اور آپ نے سنا کہ اس زمانے کے علماء تحصیل علم کے بعد اب کامل شیخ کی تلاش میں نکل جا۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ علم سیکھنے کے بعد اب کامل شیخ کی تلاش میں نکل گئے۔ یہی بخارا، سمرقند وغیرہ کہتے ہیں کہ نیشاپور کے مضافات میں ایک قصبہ تھا جس کا نام ہارون یا ہرون کہا جاتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب ہارون یا ہرون پہنچے، اور اگرچہ یہ شہرت انہوں نے دیگر بلاد میں بھی دیکھی، اور وہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں جن کا نام عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ ان کے آستانے پر گئے اور جانے کے بعد طبیعت نے گوارا کیا اور جان گئے، پہچان گئے عثمان ہارونی یا ہرونی کے آپ مرید ہو گئے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سلسلے چشت کے بزرگ تھے۔ بعض سمانے نگار نے لکھا اصل میں یہ چشت جو ہے حضرت عثمان ہارونی کے تصوف کے چھٹے شیخ جو ہیں وہ حضرت ابو اسحاق شامی، وہ چشت کے رہنے والے تھے، قصبہ رہا ہوگا چشت، تو یہ سلسلہ چشت جو ہے یہ حضرت ابو اسحاق جو شام کے رہنے والے تھے ان سے یہ سلسلے چشت چلا، اس لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے سلسلے کو سلسلے چشتی یا چشت کہا جاتا۔ ان سے آپ بیعت ہو گئے۔ بیعت ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ آج ہی پیر نے بیعت کیا ہو اور آج ہی خلافت دیتی ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج کل کا مرید 6-8 دن اپنی پیر کی خلافت میں رہے تو چپکے سے ایک پرچہ تھما دیتا ہے کہ مجھے خلافت چاہیے۔ یعنی آج کل خلافت اس طریقے سے بڑھتی ہیں جیسے عرس کے پوسٹر بڑھتے یا جلسے کے اشتہار بانٹے جاتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے کامل 20 برس اپنے شیخ کی خدمت میں گزارے، مکمل 20 برس۔ شیخ نے بھی پیشانی کے کہکشاں کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ نوجوان بڑا ہونہار ہے اور یہ انشاءاللہ دین کی خدمت کرے۔ یہ 20 برس تک کیا کرتے رہے؟ ہمارے یہاں صوفیوں کا مشرب یہ ہے کہ اپنے شیخ اور بزرگ کی خدمت میں جتنا عجز، جتنا جھکا جائے، جتنا اپنے آپ کو گھٹیا بنایا جائے اتنا ہی زیادہ فیض پہنچے گا۔ کہ جو ہے وہ ایک شعر بھی ہے نا
کہ وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے استاد زمن کا، کہ اصل میں جو ان کی خدمت میں بہت ہی نیچا ہو کر کے آئے گا تو وہی آدمی وقار لے کر جائے گا. اور کسی بزرگ کی خدمت میں آپ جائیں تو آپ کا برتن پہلے ہی سے بھرا ہوا ہو تو وہ بزرگ دے گا کیا؟ اس لیے آپ نے کامل طور پر 20 برس اپنے شیخ کی خدمت میں گزارے. اور سوانح نگاروں نے لکھا کہ آپ کے شیخ تبلیغی سفر بہت کرتے تھے لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور بڑے بلاد اسلامیہ کا. اور خواجہ غریب نواز کا اس زمانے میں کام کیا تھا؟ اپنے شیخ کا بستر اپنے سر پہ رکھ کے ان کا سامان اور رکھ کر کے جاتے، اور ہمیشہ یہ خیال کرتے کہ شیخ جب جوتے اتاریں فوراً اپنے قبضے میں لیں، شیخ کو جب ضرورت پڑے تو فوراً جوتے جو ہیں ان کی بارگاہ میں رکھ دیے جائیں. اس طرح کامل طور پر 20 برس تک اپنی شیخ کی خدمت کرتے رہے، اور شیخ نے بھی کامل طور پر اپنی توجہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالی. 20 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اب شیخ نے طے کیا کہ اپنے مرید باصفا کو اپنے سے الگ کر دیا جائے تاکہ یہ جا کر کے دین کی خدمت کرے. اور انہوں نے ایسا ہی نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ خالی بیٹھ کر کہا جاؤ تم دین کی خدمت کرو، نہیں، اپنے مرید باصفا کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ آئے. آپ جانتے اس زمانے میں کتنے دشوار گزار سفر. وہاں آنے کے بعد طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد باضابطہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کعبے کے سامنے اللہ کے حوالے کیا. اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میرا مرید اب کامل ہو گیا ہے، اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے. اور اس کے بعد شیخ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کچھ عرصے تک مکہ مکرمہ میں رہے. میں ایک مرتبہ شاید 68 کی بات، یعنی تقریباً آج سے 32 سال پہلے حیدرآباد دکن میں گیا. حیدرآباد دکن میں نظام دکن نے ایک بہت بڑی لائبریری جو آدمی کے خواب و خیال میں نہ ہو، اس سستے زمانے میں اس نے کروڑ روپے خرچ کر کے پوری دنیا سے کتابیں منگوائیں. اور یہی وجہ ہے کہ بے شمار ترجمے اور کتابیں حیدرآباد دکن سے اسلامی شائع ہوئیں. وہاں ہم نے جب قلمی سیکشن گیا، قلمی سیکشن میں ایک تذکرۃ المحدثین قلمی کتاب کہ جو کہیں چھپی نہیں، خاص اس لائبریری کی امانت، اس میں ہم نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی. تذکرۃ المحدثین مصنف لکھتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے واقعے میں، یعنی یہ کہ وہ تذکرہ تو کر رہا ہے مکہ مکرمہ کے محدثین کا. اس میں مصنف نے لکھا کہ خواجہ غریب نواز حسن سنجیری مکہ مکرمہ میں رہے، اور اس دور میں، یعنی کس دور کی بات؟ 6 ہجری کی بات ہے. اس دور میں حرم شریف میں حرم کے علماء کو 1 سال حدیث کا درس دیا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ علمی وجاہت حضرت خواجہ غریب نواز کیا رہی ہوگی کہ مکہ مکرمہ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء سے مزین و مرقع تھا، اور اس زمانے میں حرم شریف میں درس حدیث دینا کار دارت کوئی معمولی بات نہیں، بڑی چوٹی کے محدث کا کام. حضرت خواجہ غریب نواز 1 سال تک گویا حرم شریف میں حدیث پڑھاتے رہے، اور اس کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پہنچے. ایک عرصے تک وہاں رہے، آ رہے جا رہے، حاضری دے رہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملا، کیونکہ آپ کا نام سید حسن ہے. آپ کے کارناموں کو دیکھ کر علماء نے، یہ اس زمانے کے صوفیہ اور علماء نے لقب دیا. ایک تو خواجہ غریب نواز، ایک لقب تو آپ کا یہ ہے، اور ایک ہے معین الدین، یعنی دین کا مددگار. یہ القاب ہوتے ہیں بزرگان دین کے. 1 منٹ میں آپ کا اس عنوان سے ہٹ کر لیتا ہوں. جہاں بھی آپ دیکھتے نام کسی کا نام محی الدین، یہ حضور غوث اعظم کا لقب. معین الدین یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا لقب. اسی طرح آپ بزرگوں کے نام کے ساتھ دیکھیں کہ محی الدین، معین الدین، قمر الدین، شمس الدین وغیرہ وغیرہ، یہ بزرگوں کے نام نہیں ہوتے. اس کی پوری تحقیق احکام شریعت اعلی حضرت فاضل بریلوی کی دیکھی جا سکتی. فرماتے کہ یہ ان کے نام نہیں ہوتے بلکہ یہ ان کے القاب ہوتے. اس قسم کے نام رکھنے کو علماء نے منع فرمایا. محی الدین، معین الدین، جلال الدین، قمر الدین، شمس الدین، یہ نام نہ رکھے جائیں.
کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ نام نہیں ہوتے، ان کے کارناموں کو دیکھ کر کہا جاتا کہ بھئی یہ دین کا شمس ہے، یہ سورج ہے دین کا، یہ دین کا قمر ہے اور اس نے دین کو زندہ کیا، یہ دین کا مددگار، یہ ان کے القاب۔ آج نماز ہم ایک وقت کی نہ پڑھیں، سمجھے صاحب، سارا دن جھوٹ بولیں، کسی کا کھا جائیں تو ڈکار نہیں لیں، نام محی الدین، دین کا زندہ کرنے والا، یہ دین زندہ کر رہا ہے، معین الدین، نام معین الدین۔ اور دیکھیے یہ دین کا مددگار اور کام سب بے دینی کے کر رہا، تو آپ دیکھیے کوئی مناسبت ہے؟ بقول شاعر کے نام آذر ہیں اور کام نام جو ہے محمود اور کام آذر جیسے، تو اس لیے علماء نے ان ناموں سے منع کیا۔ ہاں اگر کوئی نام رکھنا چاہے یوں رکھ لے، غلام معین الدین، غلام محی الدین، غلام قمر الدین، غلام شمس الدین، تاکہ ان بزرگوں کی غلامی سے اس کو نسبت ہو جائے غرض۔ اس لیے حضرت غالباً مسند امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے نام اچھے رکھا کرو، اس لیے کہ کل قیامت میں تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ یہ جو نتھو، یہ خیرو، یہ اس قسم کے نام جو ہیں یہ مناسب نہیں، بزرگوں کے نام سے نسبت ہو کر کے نام رکھے جائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نام کا اثر اس کی ذات پہ مرتب ہوتا ہے، جب بھی بچہ ہو کسی ماہر عالم سے پوچھ کر اس کا نام رکھا جائے پر ہوتا ہے، اس لیے بزرگوں سے نسبت کر کے نام رکھے جائیں۔ حضور نے لقب دیا حسن سنجیری، آج سے تو معین الدین ہے، میرے دین کا مددگار، اور میں نے تجھے ہندوستان کے لیے مبلغ بنا دیا، اور جاؤ ہندوستان جا کر کے اور دین متین کی خدمت کرو اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکال۔ یہ ٹائٹل اور یہ لقب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار سے عطا ہوا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت خواجہ غریب نواز اب حضور کا حکم اور اشارہ ملتے ہی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے، اس زمانے میں یہی راستہ تھا آپ کا، فارس، ایران، جس کو آج ہم افغانستان کہیں، ادھر سے ہوتے ہوئے، اور حضرت خواجہ غریب نواز لاہور تشریف لائے۔ لاہور جب تشریف لائے تو لاہور آنے کے بعد میں حضرت خواجہ غریب نواز کی ایک روایت ملتی ہے کہ ملتان بھی آپ تشریف لائے، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں دوبارہ بغداد شریف کا بھی سفر کیا۔ ایسی روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ بغداد میں، اگرچہ متضاد روایتیں، لیکن بغداد شریف میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم سے بھی ہوئی۔ یہ روایت تو بڑی مستند کتابوں میں ملتی ہے کہ حضرت نجم الدین کبریٰ جو اس زمانے کے بڑے کامل ولی تھے، حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت نجم الدین کبریٰ سے بھی ملاقات کی، کہ آپ لاہور آئے۔ لاہور آنے کے بعد ذہن میں تو یہ تھا کہ ہمارے آقا نے تو دین کی خدمت کے لیے سرزمین ہند، جس کو ہم آج کہتے غیر منقسم ہندوستان، جس میں پشاور بھی، اسلام آباد بھی ہے، پنڈی بھی ہے، لاہور بھی ہے، ملتان بھی ہے، دلی بھی ہے، اور ہندوستان کے مختلف شہر۔ لاہور جب آئے آپ تو لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں دیکھی، لوگوں کو دیکھا کہ داڑھی، اچھے مسلمان چہروں کو دیکھ کر آپ محو حیرت رہ گئے کہ مجھ سے پہلے یہاں کون آیا ہوگا جس نے لوگوں کو دین سکھایا۔ جب انہوں نے معلومات کی تو انہوں نے کہا حضور آج آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ سے تو برسوں پہلے یہاں ایک اور ہستی لاہور میں آئی ہے جن کو سید علی حجویری کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کہاں؟ کہا ان کا تو وصال ہو گیا، مزار کہاں ہے؟ چلیے فلاں جگہ مزار۔ حضرت خواجہ غریب نواز داتا صاحب کے مزار پر جب آئے تو آنے کے بعد یوں سمجھیے کہ داتا صاحب کو دل دے بیٹھے، وہیں داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے کہ یہاں سے بھی میں اکتساب فیض کر کے آگے بڑھوں گا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اوفو صاحب 40 دن گزر جانے پر آپ نے اپنے ظاہری طور پر دیکھا کہ داتا صاحب کوئی توجہ نہیں فرما رہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ دینے کے معاملے میں کچھ تنگ دست ہیں، چلو جو ڈیوٹی ہے اس پر چلتے۔ فوراً جناب آپ نے دلی کے لیے لخت سفر باندھا، اور جب جانے لگے تو راستے ہی میں آپ جہاں منزل پر رکے تو آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد داتا گنجبخش علی حجویری، جن کو ابھی تک سید علی حجویری کہا جاتا، وہ خواب میں آئے۔ خواب میں آن کر کا حسن سنجیری تم ایک عرصے تک چلا کرتے رہے اور تم یہ گلا کرنے لگے کہ ہم کو دینے میں تنگ دست ہیں، پسارو اپنا دامن۔
یہ تو تمہاری عبادت و ریاضت ہمیں اتنی پسند کہ ہم پہلے دن تمہیں دے دیتے تو جس کو مانگنے والے کو پہلے دن مل جائے تو روکے گا کب؟ اس لیے ہم نے تمہیں ٹھہرائے رکھا. لیکن تمہارے ذہن میں جب یہ بات آئی تو اب پسارو اپنا دامن. خواجہ غریب نواز نے دامن پسارا. داتا صاحب نے کیا دیا میں کیا بتاؤں, لینے والے نے کیا لیا میں کیا بتاؤں. لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ان کے فیض سے جب اکتساب ہوا, اکتساب فیض ہوا, صبح جب اٹھے ایک مصرع خواجہ غریب نواز کی لبوں پر تھا, گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گویا اتنا دیا کہ خزانہ دے دیا, اٹھا گنج بخشا, پورا خزانہ اٹھا کر کے دے دیا. اور کہتے ہیں یہ پیر اور شیخ ایسے ہیں ناقصارا پیر کامل, جو ناقص لوگ ہوں ان کے لیے تو یہ پیر کامل, بڑے کامل پیر ہیں. اچھا اگر ناقصوں کے لیے کامل پیر ہیں تو کیا جو پیر ہیں ان کے پیر نہیں ہوں گے؟ فرمایا نہیں, کامل آرا رہنما, اور جو کامل ہیں ہر معاملات میں یہ ان کے بھی رہنما ہیں. آج مصرع اتنا مشہور ہو گیا کہ جہاں بھی دنیا میں آپ ہو داتا گنج بخش ہیں فوراً پتہ لگ جائے گا کہ اس سے مراد سید علی حجویری لاہوری ہیں رحمت اللہ تعالی. ساری دنیا میں یہ مصرع خواجہ غریب نواز کا بہت عزیزان گرامی مشہور ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب ان کے پاس گنجی نہیں تو کیا بخشیں گے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, لیکن انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ معتبر سمانوں کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ یہ مصرع خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے کہا جن کی بدولت بر صغیر میں اسلام آیا. غرض کہ اب آپ ہندوستان کی جانب مائل. دہلی جب پہنچے تو دہلی پہنچنے پر پہلے ہی سے یہ اطلاع تھی رائے پتھورا کی جانب سے کہ ایک ایسا آدمی آئے گا جو تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا, لہذا ان کو گرفتار کر لیا جائے. خواجہ غریب نواز کو رائے پتھورا کے سپاہیوں نے گرفتار کیا اور کہا دلی چھوڑ کر چلے جائیں. تو آپ نے فرمایا سنو, تمہارے ستانے پر دلی تو چھوڑ کر جا رہے ہیں, لیکن دلی چھوڑ کر ایسے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ پھر دلی واپس آئیں گے, اور ہم جب تمہیں دلی سے نکالیں گے تو تم واپس نہیں آ پاؤ گے. یہ رائے پتھورا کی زوال, اس کی حکومت کے زوال کی جانب اشارہ تھا. حضرت خواجہ غریب نواز دلی سے سیدھے آپ جو ہے وہ اجمیر چلے گئے. اجمیر جو ہے وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 250 میل کا راستہ, یوں سمجھ لیے 500 کے 400 450 کلومیٹر. ظاہر اس زمانے میں سفر جو ہے وہ دیسی سواریوں پر تھا. آنے کے بعد اب اجمیر میں آ گئے. اجمیر کا نام قدیمی آجا میر کہلاتا ہے. رائے پتھورا کا تخت ہونے کی وجہ سے یہ مشہور تھا, اور یوں کہیے کہ پورے بر صغیر کا ایک بہت بڑا تالاب ہے وہاں جس کو آنا ساگر کہتے ہیں. سینکڑوں میل پر وہ پھیلا ہوا اتنا بڑا جناب تالاب, اس کی وجہ سے بھی ایشیا میں بڑا مشہور ہے اجمیر شریف. آپ اجمیر شریف آئے اور 40 اپنے مسلمان اپنے مریدوں کے ساتھ آن کر پہاڑ کے ایک دامن میں بیٹھ گئے. تقریباً سارے تذکرہ نگاروں نے اس کو لکھا. بیٹھ گئے, اطمینان سے سانس لیا. جب شام ہوئی تو کچھ لوگ آ گئے, ان کے ہاتھوں میں اونٹ کی نکیلیں. انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ تو راجا کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ. یہ راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں, ہم بیٹھ گئے تو کیا؟ انہوں نے کہا نہیں اٹھو, یہ راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. چلو بھائی, اپنے ساتھیوں سے کہا چلو اٹھو بھائی یہاں سے نکلو, راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں سننا ہے. اب ٹھیک ہے انشاءاللہ اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے. یہ کہہ کر آپ آنا ساگر کی پہاڑی پر جلوا کر ہو گئے. اب یہاں وہ اونٹ واقعی بیٹھے تو بیٹھے رہ گئے. صبح اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو اونٹ اٹھے ہی نہیں. یہ راجا کے پاس جب خبر پہنچے شتربانوں نے آپ سے معذرت کی, تب جا کر کے اونٹ اٹھے. یہ کرامت اجمیر میں مشہور ہونے کی وجہ سے اب تو ایک مجمع حضرت کے پاس لگ گیا. جوک در جوک ہندو آ رہے ہیں, اپنی چوٹیاں کٹوا رہے ہیں, اور حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں. آنا ساگر پہ ایک بہت بڑا ایک اجتحام لگ گیا. سارے گویا اور واقعات سے قطع نظر رکھتے ہوئے کہ وقت ساتھ نہیں دے رہا, سب ایک دم رونق آ گئی آنا ساگر پر. راجا کو یہ گوارا نہ ہوا. رائے پتھورا نے حضرت خواجہ غریب نواز کو ایک خط پیغام بھیجا کہ آج آپ فلاں فلاں وقت میں آنا ساگر چھوڑ دیں اور اجمیر سے باہر نکل جائیں. حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کا خط پڑھا یا پیغام سنا,
اور بڑی سختی سے جواب دیا کہ ہم تمہارے راجا کا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جلال میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے راجا کو غلام بنا دیا اور غلام کو راجا بنا دیا۔ یہ کہہ کر سپاہی کو واپس کر دیا۔ اب آئیے ہندوستان کی تاریخ پر، بڑی پرانی تاریخ ہے ہندوستان کی، جناب یہ رائے پتھرا اور انہوں نے مریٹوں نے اور انہوں نے بڑی جناب زبردست حکومت کی، اور یہ وقت جو تھا جس میں خواجہ غنیم اجمیر میں آئے، یہ ہندوؤں کے عروج کا وقت تھا۔ وہ کس طریقے سے 1100 مجھے یاد پڑتا 1191 ہجری میں فاتح ہند شہاب الدین غوری نے حملہ کیا۔ سارے راجا مہاراجا 150 اکٹھے ہو گئے اپنے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ خواجہ غریب نواز کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑی پہاڑی سینکڑوں میل میں ہے جس کو تراوڑی کا میدان کہتے، وہاں جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد مسلمان اتنا بہادر شہاب الدین، اتنا زبردست لاؤ لشکر، مگر ہندوؤں کی طاقت اتنی تھی کہ انہوں نے شہاب الدین غوری کو شکست دے دی، اور اس کے پورے سینکڑوں ہزاروں سپاہی اس میں کام آ گئے، اور خود شہاب الدین غوری زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گیا، اور اس کے سپاہی اگر شہاب الدین غوری کو اٹھا کے بھاگے نہ ہوتے تو شاید شہاب الدین غوری بھی اس معاملے میں کام آ جاتا۔ اب کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے بہت بڑی حقیقت کی بات ہے کہ ہندو مسلمان کو ہرا دے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ گائے کو خدا کہتا ہے، گائے کو کہتا ہے یہ ہمارا خدا ہے۔ اب ہندوؤں کا خدا ہماری غذا، بتائیے ہم روزانہ تقریباً گائے کا گوشت کھاتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جس کے خدا کو ہم ذبح کر کے کھا جائیں تو اس کے بندوں کا کیا حال کریں۔ مگر جناب یہ قسمت کی بات تھی، شہاب الدین غوری جنگ ہار گیا۔ جنگ ہارنے کے بعد میں اب اس نے کیا کیا، جب ٹھیک ہوا پورے مکمل 2 سال تک ہندوستان پر چڑھائی کی پوری تیاری کرتا رہا، اور اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ صدمے کو برداشت کر لیا جائے۔ اس کے بعد اس نے 1193 پر ہندوستان کی سرزمین پر حملہ کیا۔ 1193 2-2.5 سال کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز اس زمانے میں اجمیر شریف آ گئے، اور اجمیر شریف آنے کے بعد میں اور راجا کو دھمکا دیا کہ تجھے ہم نے غلام اور غلام کو آقا بنا دیا، نکل جا سے، تیرے سوال کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ اسی اثنا میں بڑی چابک دستی کے ساتھ شہاب الدین غوری افغانستان سے لاہور اور اس سب کو عبور کرتا ہوا اب جناب یہ میدان میں ڈٹ گیا۔ شہاب الدین غوری نے اپنی مرتبہ ایک چونکہ شکست کھا چکا، اس لیے تجربہ بھی تھا میدان کا، اس نے ایسی حکمت عملی جس کی یہاں ضرورت نہیں کہ میں بیان، بڑی حکمت عملی سے ایسا مقابلہ کیا کہ مہاراجا اور راجا جتنے جماعت ہیں ان سب کی فوج کو بہت زبردست شکست ہو گئی، اور شہاب الدین غوری نے دلی اور اجمیر اس سب پر حملہ کر کے ایک طرح سے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں شہاب الدین غوری کو فاتح ہندوستان۔ یہ اس کا مزار جو ہے آپ پنڈی سے جب جائیں گوجر خان کی طرف تقریباً 35 میل کے قریب تو ایک میدان میں نہایت بوسیدہ اس کا مزار، میں نے جب دیکھا اور معلومات کی تو پتہ لگا کہ یہ جو گوجر خان ہے پنڈی سے 35 یا 37 میل کے فاصلے پر، کسی زمانے میں یہاں کفار اور مشرکین سے بہت بڑا معرکہ شہاب الدین غوری کا ہوا، اور اس زمانے میں حکمراں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جنگ نہیں لڑتے تھے بلکہ فوج کے آگے ہوتے تھے، سب سے آگے بادشاہ سلامت ہوتے، تو اس لیے فوج میں بھی نیا دم ہوتا۔ شہاب الدین غوری نے اس میدان میں شہادت پائی اور وہیں ان کا مزار تھا۔ 2-3 سال پہلے مجھے لوگوں نے بتایا تو میں وہاں گیا، یہ جو ایٹامک ہمارے جو ہیں سربراہ اس کے جنہوں نے ایٹم بم بنایا عبد القدیر خان، سنا ہے کہ عبد القدیر خان شاید ان کی 16ویں پشت میں ہے، یعنی شہاب الدین غوری کی نسل میں۔ شہاب الدین غوری کا مزار ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بنایا۔ صاحب ہم نے جا کر دیکھا اتنی عظیم الشان عبارت ہے شہاب الدین غوری کا جو نیا مزار بنا ہے کہ سبحان اللہ، وہاں جا کر آدمی کو حلاوت ہو اور آدمی دیکھے کہ یہ ہے وہ بادشاہ کہ جو اس وقت میدان میں لیٹا ہوا، جس نے لاکھوں ہندوؤں پر غلبہ پا کر مسلمانوں کے جھنڈے کو بلند کیا، اور آج اس میدان میں اپنی شان کے ساتھ آرام کر رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے کتبے اور شعر اشعار کے کتبے بھی شہاب الدین غوری کی شان میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر قدیر خان نے ایک راکٹ کا نام رکھا غوری راکٹ۔
غوری راکٹ، آپ کی اطلاع کی اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، جب غوری راکٹ بنایا تو بنانے کے بعد آپ دیکھیں کہ راستہ ہموار نہیں، نہایت دشوار گزار۔ میری سمجھ نہیں آتا کہ پورا یہ لاؤ لشکر قدیر خان جو تھے وہ شہاب الدین غوری کے مزار پر لے گئے، اور چونکہ وہ راکٹ غوری کے نام سے تھا اس لیے اس کی ٹرائی کے لیے، اس کے تجربے کے لیے شہاب الدین غوری کے نام سے موسوم راکٹ غوری اس کے مزار سے بلوچستان داغا تھا کہ تاکہ وہ اپنے ہدف پر پہنچ جائے۔ بہرحال اس کی عقیدت تھی شہاب الدین غوری سے، تو وہاں ان کا مزار۔ اچانک یہ راجا کو خواجہ صاحب کا جواب، اور اس کے بعد میں خواجہ اجمیری نے دیکھا کہ اجمیر پر حملہ ہو گیا۔ شہاب الدین غوری نے بڑے بڑے طاقت راجا مہاراجوں کو جناب رون ڈالا، اور اس کے بعد دلی، اجمیر، ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد اجمیر شریف کا دورہ کیا۔ اجمیر کا جب دورہ کیا تو شہاب الدین غوری حیران رہ گیا کہ داڑھی والے، ٹوپی امامے والے لوگ بازاروں میں نظر آئے۔ انہوں نے کہا یہ ہوا کیا؟ 2-2.5 سال میں یہ تبدیلی؟ انہوں نے کہا صاحب آپ نے تو جنگ آج جیتی ہے، کچھ عرصے پہلے ایک فقیر آن کر آنا ساگر کی پہاڑی پر بیٹھ گیا جس کا نام حسن سنجیری، یہ سب اس کی تبلیغ کا اثر ہے۔ شہاب الدین غوری فوراً اپنے دستے کے ساتھ آنا ساگر پر گیا تو نماز ہو رہی تھی، غالباً عصر کی نماز میں شامل ہو گیا۔ شامل ہونے کے بعد میں حضرت خواجہ غریب نواز نے سلام پھیرا اور اس کے بعد نمازیوں کی جانب دعا کے لیے چہرے کو کیا تو غوری دیکھ کر پہچان گیا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جو خواب میں تشریف لائے اور کہا شہاب الدین غوری اب کی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے کامیابی نصیب۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس کا غلام تھا جس کا مزار آپ جانتے لاہور میں ایک آبادی میں دریافت ہوا اور اب وہ بہت شاندار بن گیا، اس کا غلام تھا قطب الدین ایبک۔ اس نے کیا کیا، اجمیر پر قبضہ کر کے اجمیر کی راجدھانی جو ہے قطب الدین ایبک دی کہ اب تم یہاں حکومت کرو، میرے نمائندے ہونی کہتے، اور راجا کو گرفتار کر لیا۔ خواجہ غریب نواز کے قول کی بھی تکمیل ہوگی کہ میں نے راجا کو غلام اور غلام کو راجا بنا دیا۔ اجمیر شریف کا دورہ کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز کی خدمت ایک الگ سے فوج کا دستہ دیا کہ ان کی حفاظت کرے، اور وہ اپنی مہم پر شہاب الدین غوری روانہ ہو گیا۔ وہ اجمیر جسے بھالے اور تیر اور کمان بڑی بڑی طاقتیں زیر نہ کر پائیں، حقیقت یہ ہے کہ اس اجمیر، اس ہندوستان کو بغیر تلوار اور بھالے کے نبی کریم علیہ السلام کے غلام جو ادائے مصطفیٰ سے لیس تھا، اس کے پاس کوئی خزانہ، کوئی ہتھیار تھا تو پیارے مصطفیٰ کا اخلاق کریمانہ تھا، اس نے پورے ہندوستان کو آنن فانن فتح کر دیا۔ آپ یقین جانیے جنہوں نے دیکھا وہ بھی کہیں گے کہ آج بھی اگر آپ جائیں تو مزار کا وہ منظر ہے کہ ایسا لگتا ہے کوئی شہنشاہ آرام فرما۔ میں انگریزوں نے لکھا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے مرنے کے بعد قبر سے حکومت کرتا پورے ہندوستان پر، اور وہ خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ بڑے بڑے فر و فر کے مالک جب الیکشن لڑتے ہیں تو آ کے خواجہ صاحب کے مزار پر بھیک مانگتے ہیں۔ اندرا گاندھی جیسی غدار چڑیل مسلمانوں کی ڈائن اور قاتل کو جب الیکشن جیتنا تھا اپنی چوٹی سے خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضری دی۔ کیا بات ہے، اصل حکومت جو ہے وہ اب بھی لگتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ہے۔ چاروں طرف کفر اور بیچ میں میخ اسلام است کے جلوے حضرت خواجہ غریب نواز دکھا رہے ہیں۔ بڑی بڑی تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں، اور آج کل تو آپ جانتے تبلیغ کا مزاج بھی بدل گیا۔ تبلیغ کا مزاج یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو مسلمان کیا جائے۔ کیا سمجھے آپ، ایک یلغار ہے بھائی کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا ہوگا، 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ۔ خواجہ غریب نواز ایک تنہا پیارے مصطفیٰ کا پیغام لے کر بر صغیر میں آئے۔ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 90 یا 95 لاکھ۔ اب آج سے 900 برس پہلے 90 لاکھ کی اولاد 90 لاکھ لے، ان کی اولاد اس سے ڈبل کر لیں، ان کی اولاد اس سے ٹربل، تو معلوم ہوا کہ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں نہیں بلکہ آج کروڑوں میں ہے۔ انہی کا صدقہ تو پہلے جو پورے بر صغیر میں اسلام کے 4 چاند لگے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار کو رحمت و رضوان کی پھولوں سے بھر دے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ